اگر آپ کسی کو کسی چیز سے منع نہیں کریں گے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو آپ نے صراط مستقیم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی مسجد میں یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں بھی جو انتظامیہ ہے، اگر ان کے بنائے ہوئے اصول سے ہٹ کے آپ کام کریں گے تو صراط مستقیم سے کیا ہے، آپ ہٹ گئے ہیں۔ تو آپ ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ تو وہ سیدھا راستہ جو ہے ہر ایک کام میں، آپ کے گھر میں بھی یہی صراط مستقیم پہ آپ کو چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے گھر میں جائیں چودھری بن کے جا کے وہاں بیٹھ جائیں، گھر میں جائیں، آپ کی اہلیہ آپ کی خادمہ نہیں ہے، وہ جس طرح اللہ نے آپ کو عزت شرف عطا کیا ہے اس کو بھی عطا کیا ہے، آپ اس کے ساتھ کام کروائیں گھر کے، حتیٰ کھانا بنوانے میں مدد کریں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب حضرت گھر کے کام کرواتے تھے، حتیٰ بعض ایسے گھر جن کے شوہر جنگوں میں شہید ہو گئے تھے، وہاں جا کے حضرت ان کے گھر میں تندور کے اندر آگ جلایا کرتے تھے، ان کے بچوں کو اٹھا کے بیٹھ جاتے تھے، چھوٹے بچے اگر ان کے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو امیر المومنین سے تو بڑے نہیں ہیں ہم اپنے گھر میں بھی صراط مستقیم پہ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر میں بھی یہ چیز نظر آنی چاہیے۔ بعض لوگ حتیٰ مولوی صاحبان بھی جب باہر آئیں تو آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، آپ سمجھیں گے کہ یہ گھر میں بھی ایسے رحیم و کریم ہوں گے، لیکن ان کا گھر میں کوئی اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ صحابی رسول بھی ہو، آپ اور میں تو صحابی رسول نہیں ہے نا، صحابی رسول بھی ہو، اگر دنیا سے چلا جائے وہ صراط مستقیم پہ نہیں تھا تو اللہ کا رسول بھی اس کی قبر پہ جا کر اس کو نجات نہیں دلوا سکتا جب تک اس کی اہلیہ یا اس کی ماں اس کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ نے اکثر واقعہ سنا ہے مجالس میں کہ صحابی رسول دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہے، پریشان ہے، قبر میں بلایا گیا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، معافی جب ملی تو عذاب قبر ختم ہوا۔ اللہ کا رسول رحمت للعالمین ہے، لیکن اللہ نے کچھ احکام و اصول رکھے ہیں جو آپ کی زوجہ کے احکام ہیں، آپ کی ماں کے احکام ہیں، آپ کے باپ کے احکام ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، صراط مستقیم ہیں۔ اور جب معصوم سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم معصوم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔